سے بڑا معجزہ ہے وہ میرے اور آپ کے لجپال کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج کا سیر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور آج رات الحمدللہ جو رات آ رہی ہے یہ رات معراج شریف کی رات ہے۔ آج 26 رجب المرجب ہو گئی ہے، 27ویں کی رات ہے۔ آج رات جو آنے والی رات ہے، اس رات کے اندر میرے اور آپ کے لجپال کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج عطا فرمایا۔ معراج کا معنی ہوتا ہے پستی سے بلندی کی طرف جانا، نیچے سے اوپر کی طرف جانا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کے مختلف معنی ہیں، مختلف جو ہے وہ طرق ہیں کس طریقے کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کو معراج کرایا گیا، لیکن جس طرح میرے اور آپ کے لجپال کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا فرمایا، اس طرح کا معراج کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج شروع ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ جو معاملہ ہے یہ سارا معاملہ تو قرآن پاک قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد جو سفر معراج آسمانوں کی بلندیوں کا ہے وہ تمام احادیث کی کتب کے اندر جو ہے وہ تمام سیر کی کتب کے اندر موجود ہے۔ تمام مفسرین کرام نے اس پورے واقعے کو مفصل طریقے کے ساتھ مبین طریقے کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جو ہم تک پہنچا ہے ہم کوشش کریں گے آپ تک پہنچایا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس بلندی کو بیان کر کے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزید محبت کا رشتہ اور تعلق قائم کریں کہ اللہ نے جو نبی ہمیں عطا فرمایا ہے وہ کسی اور امت کو میسر نہیں آیا۔ جو شان اور جو عظمت اللہ نے میرے اور آپ کے لجپال کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے، وہ مقام اور مرتبہ اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ معراج آپ یاد رکھیے گا، پچھلے جمعے پر بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی مقدس بارگاہ کے اندر 9 مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے مولا مجھے اپنا دیدار تو عطا کر دے۔ رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو دیدار نہیں کر پائے گا۔ رب کریم میں تیرا کلیم ہوں، میں تیرے ساتھ باتیں کرتا ہوں، میں تیرا محبوب ہوں، میں تیرا یار ہوں، میں تیرا کلیم ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ رب کریم نے فرمایا طور پہ آ جاؤ، اگر تم میرا جلوہ صفاتی برداشت کر پاؤ گے تو پھر دیدار بھی کر پاؤ گے، اگر جلوہ صفاتی برداشت نہ کر پائے تو پھر یہ دیدار میں نے آپ کے لیے نہیں محمد رسول اللہ کے لیے رکھا ہے۔ تو حضرات محترم یہ سفر بیان ہوا۔ پچھلے جمعے پر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ سیدنا پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ حضرت ام ہانی کے گھر کے اندر جو ہے وہ تشریف فرما تھے۔ وہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین آئے، براق لے کر آئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت جبریل نے سنیے گا حضرت جبریل جو ملائکہ کا سردار ہے، روح الامین ہے، اس نے میرے اور آپ کے لجپال کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ سواری جو براق سواری تھی، براق برق سے ہے، برق کا معنی عربی میں بجلی ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کے اندر اس بات کو لکھا کہ حضور نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تھی کہ جس مقام پر میری نظر پڑتی تھی وہاں پر براق کا پہلا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز تھی۔ اور فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ میری طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب وہ براق آئی اور براق کی جو لگام تھی وہ لگام حضرت جبریل امین نے پکڑی ہوئی ہے، جو اس کے رکاب تھی وہ حضرت اسرافیل نے پکڑی ہوئی۔ اور پھر فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف یہ اکیلے جبرائیل اور اسرافیل نہیں تھے، بلکہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 70,000 فرشتوں کی جماعت ہے جو حضرت جبریل امین کے ساتھ آئی ہے۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ اکیلا بھی تو جبریل لے کے جا سکتا تھا، یہ اتنے فرشتوں کی جماعت کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس بات کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں یہ کوئی منظر عام نہیں تھا، یہ محمد الرسول اللہ کو دولہا بنا کے جایا جا رہا تھا، یہ سارے فرشتے باراتی بن کر آئے تھے۔
یہ سارے فرشتے باراتی بن کر آئے تھے. یہ باتیں آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارے نبی کو اللہ نے شانیں کتنی عطا فرمائی، مرتبے اور مقام کتنے عطا فرمائے ہیں کہ اکیلا جبریل نہیں آیا. اگر جبریل آتا براق پہ بٹھا کے لے جاتا تو بات یہ بھی بہت بڑی تھی، لیکن حضرت جبریل امین اکیلے نہیں آئے، 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر آئے، اور 70,000 فرشتے باراتی تھے. میرے اور آپ کے لجپال کریم نبی دولہا بن کے عرش پہ جا رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براق پر بٹھایا حضرت جبریل امین نے. یہاں تک تو ہم بیان کر چکے تھے کہ حضور نے آ کر وہاں مسجد اقصی میں نبیوں کی جماعت کرائی، نبیوں کو نماز پڑھائی، اور حضور فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی میں داخل ہونے لگا، توجہ ہے آپ کی یہ بڑی قیمتی جملے ہیں، قیمتی باتیں آپ تک پہنچانے لگا ہوں. عام چھوٹے موٹے میرے جیسے عالم ویسے بیان نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوشش کی جائے تو پھر نقطے مل جاتے ہیں، توجہ کی جائے تو پھر باتیں مل جاتی ہیں، ورنہ یہ عام طور پہ بتائی نہیں جاتی. محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور نے خود فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی کے دروازے پہ پہنچا 4 ہستیاں میرا انتظار کر رہی تھی، 4 شخصیات میرا انتظار کر رہی تھی. یا رسول اللہ ان 4 میں سے میں جلدی جلدی آپ کو سفر تک لے جانا چاہتا ہوں، آپ توجہ کریں گے، یہ نہ کہنا کہ جلدی جلدی بول گئے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے جب میں مسجد اقصی کے دروازے پہ پہنچا 4 ہستیاں انتظار کر رہی تھی، گویا وہ میرے استقبال کے لیے کھڑی تھی. یا رسول اللہ کون تھا؟ آپ فرماتے ہیں پہلا شخص وہ تھا جسے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں. میرے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے. دوسرا شخص کون تھا؟ حضور فرماتے ہیں دوسرا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دروازے پہ کھڑے تھے. تیسرے حضرت موسیٰ علی نبی جنا علیہ السلام کھڑے تھے، اور چوتھے حضرت عیسیٰ علی نبی جنا علیہ السلام کھڑے تھے. آپ فرماتے ہیں جب میں دروازے مسجد اقصی پہ پہنچا ان 4 ہستیوں نے میرا استقبال کیا ہے. فرماتے ہیں دروازے پہ بھی تھے، لیکن جب میں مسجد اقصی میں داخل ہوا 1,24,999 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کھڑے ہو کر میرا استقبال کر رہے تھے. فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی میں گیا، میں سفر طے کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا. حضور فرماتے ہیں سیدنا حضرت جبریل امین نے ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر آذان بلند فرمائی. کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضور فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا، میں نے توجہ کی، میرے ذہن کے اندر، میرے ادراک کے اندر، میرے فہم کے اندر یہ باتیں دوڑ رہی تھی. ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا نام پکارا جائے گا، اگر آدم کا نہیں تو پھر ابراہیم کا نام پکارا جائے گا، اگر ابراہیم کا نہیں تو پھر موسیٰ کلیم اللہ کا نام پکارا جائے گا، اگر موسیٰ کا نہیں تو حضرت عیسیٰ روح اللہ کا نام پکارا جائے گا. لیکن فرماتے ہیں نہیں، جب سیدنا حضرت جبریل امین نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جملہ مکمل کیا تو حضرت جبریل امین نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں خوشی کی انتہا نہ رہی، مجھے اپنے مقام پہ بڑا فخر ہوا. اے اللہ یہ مجھ سے سارے پہلے آئے، آدم بھی مجھ سے پہلے، نوح بھی مجھ سے پہلے، ابراہیم بھی مجھ سے پہلے، لوط بھی مجھ سے پہلے، موسیٰ بھی مجھ سے پہلے، عیسیٰ بھی مجھ سے پہلے، لیکن اتنی شانیں مجھے عطا فرمائی. اتنے نبیوں کے اندر جب میں کھڑا ہوں تو کسی اور نبی کا نام نہیں آیا، کلمہ محمد الرسول اللہ کا الاپا گیا، کلمہ محمد الرسول اللہ کا جپا گیا، حضور کا نام لیا گیا. حضور فرماتے ہیں آذان مکمل ہوئی، میرے دل میں خیال آیا مصلی امامت پہ آدم کو کھڑا کیا جائے گا، مصلی امامت پہ ابراہیم کو کھڑا کیا جائے گا، حضرت خلیل اللہ کو کھڑا کیا جائے گا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کھڑا کیا جائے گا. لیکن فرماتے ہیں نہیں، جب آذان مکمل ہوئی حضرت جبریل امین میری طرف دوڑے، میرے قریب ہوئے، میرے قریب آئے، میرے دائیں ہاتھ سے حضرت جبریل امین نے پکڑ کر مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. آپ قربان جائیں، میں قربان جاؤں حضور علیہ السلام کی عظمتوں پر، آپ کی شانوں پر، آپ کی منزلت پر کہ اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا. حضرات محترم، یہ نبی کا شان بیان کیا جائے تو امت کا مقام بھی بیان ہوتا ہے، کیونکہ جتنا بڑا نبی ہے اتنی بڑی امت ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے روز نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی نبی کی امت کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے جب تک کہ محمد رسول اللہ کی امت جنت میں داخل.
نہیں ہو جائے گی. پھر یہ آپ کا مرتبہ نہیں ہے, آپ کا مقام نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی. سارے نبی بارو باری آئے, حضور کا دیدار کرتے رہے. باری آئی حضرت یوسف علیہ السلام. توجہ ہے آپ کی, میں بڑی جلدی سے آپ کو منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کی حاجی صاحب باری آئی. حضرت یوسف نے آ کر میرے اور آپ کے لجپال کریم نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کر محمد رسول اللہ کے چہرے پہ جم گئی. حضرت یوسف دیکھے جا رہے ہیں, باقی نبی آئے چلے گئے, یوسف جاتے نہیں ہیں. ادھر ہاتھ میں ہاتھ ہے, چہرہ محمد رسول اللہ کی آنکھوں پہ جمع ہوا ہے, حضور کے چہرے پہ جمع ہوا ہے. اور جمتا کیوں نہ, یہ وہ چہرہ تھا جس کے متعلق رب کا قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حضور کے چہرے پہ حضرت یوسف کی آنکھیں جم چکی ہیں. حضور نے فرمایا اے یوسف دیکھتے کیا ہو, تم تو بڑے حسین تھے, تمہارا تو مرتبہ بڑا تھا, تمہارے تو چرچے تھے دنیا کے اندر, لوگ بھوکے ہوتے تمہارے چہرے کی زیارت کرتے, رب ان کی بھوک مٹا دیتا تھا. اگر لوگ پیاسے ہوتے تیرے چہرے کی زیارت کرتے, رب ان کی پیاس بجھا دیتا تھا. بازار مصر کے اندر زلیخا کی سہیلیوں نے, دوستوں نے, اس کی سہیلیوں نے اگر بات کی تو تمہیں لایا گیا. تم نے جب رخ انور سے پردہ اٹھایا, زلیخا کی توجہ ہے آپ کی, زلیخا کی سہیلیوں نے اپنے سیب کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلا ڈالی. ان کو پتہ تک نہ چلا تیرے حسن کو تو چرچے بڑے تھے. یوسف تو اب کیا دیکھتا ہے؟ حضرت یوسف نے ایک جواب دیا ہے, میں سنانا چاہتا ہوں. اتنی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں یار, میرا زور تو دیکھو, میں کتنا زور لا لیا, تسی سبحان اللہ ہی نہیں کہہ رہے آپ. حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے اور آپ کے لجپال کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یوسف دنیا کے اندر تیرے بڑے چرچے تھے, دنیا کے اندر تیری بڑی بہاریں تھی, میں نے تیرا نام سنا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. جب یوسف کے چہرے کو زلیخا کی سہیلیوں نے دیکھا, انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے, سیب کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلا ڈالی. اے یوسف تیرا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ اگر کوئی دیکھتا ان کی پیاس مٹ جاتی, ان کی بھوک ختم ہو جاتی. لیکن آج وجہ کیا ہے, تیری نظریں محمد رسول اللہ کے چہرے پہ پڑی, تیری ٹکٹکی باندھ گئی. وجہ کیا ہے؟ حضرت یوسف جواب دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے حسن مجھے بھی بڑا عطا کیا تھا, اللہ نے مقام اور مرتبہ مجھے بھی بڑا عطا کیا تھا, لیکن جب آپ کو دیکھا ساری باتیں ختم ہو گئی. اے یوسف ہوا کیا؟ یوسف جواب دیتے ہیں کہ بے شک حسن زیادہ میرا تے دوئے جہانی انالو پر نہیں زیادہ آقا قیمت میری تیریاں زلفاں نالو, نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالو. کیونکہ جنہوں نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا, میرے نبی کے رخ انور کو دیکھا, ان کو پتہ ہے اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا. کیونکہ تو وجہ میرا یار نہیں تکیا, او جنوں ویکھ کے چن شرماوے جے اور رکھے ہاتھ پھلا وچ, ہاتھ پھلا تو ود جاوے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پہ سوار ہوئے, نماز مکمل ہوئی, یوسف کی ملاقات ہو گئی, عیسیٰ کی ملاقات ہوئی. تیرے اور میرے لجپال کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پہ سوار ہوئے. حضرت جبریل امین فرماتے ہیں اور جب میں نے نبیوں کے تاجدار محمد رسول اللہ کو براق پہ سوار کیا, میں نے لگام پکڑی, پہلا آسمان آیا, آسمان کا دروازہ شق ہو گیا, محمد رسول اللہ اوپر تشریف لے گئے, اللہ کے نبیوں سے ملاقات کی. دوسرا
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान पार कर गए, आगे सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा पे हजरत जिब्रील अमीन जाके रुक गए। अर्ज करते आका, और ये बात इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर इब्न कसीर के अंदर नकल फरमा गए। अल्लामा इब्न जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह वफा अल वफा के अंदर ये बात नकल फरमाई और फरमाते हैं, लोगों, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिब्रील जब मकाम मुंतहा पे रुके, सिदरतुल मुंतहा पे रुके, सिदरतुल मुंतहा पे रुके, हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, आका मैं आगे नहीं जा सकता, अगर एक बाल के बराबर भी अगर मैं ऊपर गया तो जल के राख हो जाऊंगा। जब ये बात मेरे और आपके लजपाल करीम नबी के प्यारे यार सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सुनी, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप कहते हैं, काश जिब्रील उस मकाम पे मैं सिद्दीक होता, अल्लाह के नबी के कदमों से लिपट जाता और मैं कहता, अल्लाह के रसूल हमारी इंतहा हो गई, अब हमें भी साथ ले जाइए। जिब्रील रुक गए। जब जिब्रील रुके ना वहां पर सिदरतुल मुंतहा पे, सिदरतुल मुंतहा का माना ही यही है कि जिब्रील के ठहरने की जगह, सिदरतुल मुंतहा, इसका मतलब ही यही है जहां पर सैयदना हजरत जिब्रील अमीन की इंतहा हो गई। मैं एक सवाल आपके जहनों में डालना चाहता हूं, जवाब सोचते रहिएगा। लोग कहते हैं नबी अली, मैं किसी पे अटैक नहीं कर रहा, कुरान समझाने लगा हूं। लोग कहते हैं हुजूर नूर नहीं है, हुजूर सिर्फ बशर हैं। मैं कहता हूं जिब्रील अमीन नूरियों का सरदार है, वहां रुक गया। मुझे बताइए आगे कौन जा रहा था? वो बशर था या नूर था? कौन था जो सिदरतुल मुंतहा से आगे गया? जिब्रील अमीन जो मलाइका का सरदार है, नूरानी फरिश्तियों का सरदार है, वो तो वहां पे रुक गया। और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम जलालुद्दीन सयूती जिन्होंने जलालैन जो 2 जिल्दें लिखी हैं और दरस निजामी के अंदर बाकायदा तौर पे ये निसाब के अंदर शामिल हैं, दोनों ये इसकी जिल्दें दरस निजामी में पढ़ाई जाती हैं, उसके अंदर आप लिखते हैं जब जिब्रील अमीन वहां पर रुके, हुजूर ने फरमाया जिब्रील आगे क्यों नहीं जाता? कहता हुजूर जल जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्रील एक बात तो बता, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसके अंदर डाला गया था, कुएं के अंदर, आप वहां पहुंच गए थे, पानी की तह से पहुंचने से पहले पहले तूने हजरत जिब्रील अमीन को, हुजूर ने फरमाया तूने मेरे यूसुफ को क्या कहा था? जिब्रील, जब यूसुफ ने सवाल किया जिब्रील तुम कैसे पहुंचे, जिब्रील तुम कैसे पहुंचे इतनी जल्दी कि मैं पानी की तह पे भी नहीं पहुंचा, तुम पहले आ गए, जिब्रील तूने क्या कहा था? हजरत जिब्रील अर्ज करते हुजूर मैंने कहा था जिब्रील जहां पहुंच सकता है वहां कोई भी नहीं पहुंच सकता। आपने फरमाया जब हजरत मूसा को आग के अंदर डाला गया, हजरत इब्राहिम को आग के अंदर डाला गया, मेरे जद्द अमजद हजरत इब्राहिम को आग के अंदर डाला गया, चिख्खे नमरूद में डाला गया, आप वहां पर पहुंचे, इब्राहिम ने आप पे सवाल किया कि ऐ जिब्रील तू कैसे पहुंचा? तूने कहा ऐ अल्लाह के पैगंबर जहां जितनी जल्दी मैं पहुंच सकता हूं वहां कोई भी नहीं पहुंच सकता। जब मेरे जद्द अमजद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी चल रही थी, तुम वहां पहुंचे तो इस्माइल ने आपसे पूछा ऐ जिब्रील तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंचे? तुमने क्या कहा था? हुजूर जिब्रील कहते हैं मैंने कहा था ऐ पैगंबर खुदा हजरत इस्माइल जितनी जल्दी जिस मकाम पे मैं जिब्रील पहुंच सकता हूं वहां कोई नहीं पहुंच सकता। तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील फिर सुन, पहले तू ये कहता था कि जिस मकाम पर मैं जिब्रील पहुंच सकता हूं वहां इतनी जल्दी कोई नहीं पहुंच सकता। जिब्रील आज सुन, जहां तेरा इख्तिताम हो गया मोहम्मद की इब्तिदा हो रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान और अजमत की इब्तिदा हो रही है। हजरत जिब्रील अमीन की सफर की इंतहा हुई, मेरे और आपके लजपाल करीम नबी के सफर का आगाज हुआ। आगे गए किस पर? रफ रफ पे बैठे आप सफर तय करते जा रहे हैं। एक मकाम ऐसा आता है, ये तमाम मुत्तफकुन अलैह, मुत्तफकुन अलैह का माना ये होता है जिसके अंदर कसीर मुफस्सिरीन किराम का इत्तेफाक हो जाए, ये मुत्तफकुन अलैह हदीस पाक है। हुजूर फरमाते हैं जब रफ रफ रुक गया, रफ रफ का मकाम भी खत्म हुआ, उसके बाद हुजूर फरमाते हैं बस कोई सूरत थी, ना वहां कोई बशर था, ना कोई मकाम था, ला मकाम था, ला मकान था, कोई मकान नहीं था, कोई फरिश्ता नहीं, कोई वहां किसी का तखय्युल भी वहां पर नहीं पहुंच सकता। यहां पर भी शरा अकायद नस्फिया, किताब का नाम है शरा अकायद नस्फिया, नोट कर लें, शरा अकायद नस्फिया, ये भी दरस निजामी की तदरीस के अंदर पढ़ाई जाती है, ये किताब निसाब के अंदर शामिल है। ये शरा अकायद नस्फिया
अलामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको नकल किया है। वो फरमाते इसके अंदर एक वाक़या नकल फरमाते बू अली हसन रिफाई, बू अली हसन रिफाई एक बुजुर्ग गुजरे हैं, रूहानी बुजुर्ग थे। वो फरमाते मेरे दिल के अंदर एक दिन ख्याल आया कि मैं उस अर्श का दीदार करूं जिस अर्श पर मेराज की रात मोहम्मद रसूलुल्लाह के नालैन मुबारक लगे थे, कदम मुबारक लगे थे। फरमाते मैंने सफर शुरू करे, रूहानी सफर था, जिस्मानी नहीं था, रूहानी सफर था। आप फरमाते मैंने कई अर्श उबूर किए। अर्श का माना होता है बुलंदी, बड़ी बुलंदियां तय की। ऊपर से आवाज आई, ऊपर से आवाज आई, बोली बू अली हसन रिफाई कहां जाने का इरादा है? आप सुभान अल्लाह बोल दिया करें। बात मैंने की है, हवाले का जिम्मेदार मैं हूं, आपको क्या परेशानी? आप सुभान अल्लाह कहते हुए घबरा जाते हैं। कितनी बड़ी किताब का हवाला दे रहा हूं, दर्स निज़ामी में पढ़ाई जाती है। ये कोई गैर मशहूर किताब नहीं है कि पता ना चले। दर्स निज़ामी की कुतुब में पढ़ाई जाती है, ये बात, ये किताब पढ़ाई जाती है। अन-निबरास किताब है, अन-निबरास ये उसकी शरह है। मैं चलो इसके मतन भी बता दूं, मतन है अन-निबरास, ठीक है, उसकी शरह है शरह अकायदे नस्फिया। लिखने वाले कौन है? अलामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला। आप फरमाते बू अली हसन रिफाई फरमाते मुझे आवाज आई, बू अली हसन रिफाई कहां जाने का इरादा है? मैंने अर्ज की परवरदिगार आलम उस अर्श का दीदार करना चाहता हूं जिस अर्श पर मेराज की रात हुजूर के नालैन मुबारक लगे थे। आगे से फरमाते हैं आवाज आई इरजी ला वसूला लाका, इरजी ला वसूला लाका। फरमाते हैं आवाज आई अबू अली हसन रिफाई तू वहां जाने का सोच रहा है, वहां पर तो तेरे ख्यालात भी नहीं पहुंच सकते, वहां पर तो तेरे ख्यालात भी नहीं, तू खुद जाना चाहता है, वहां पर तेरा तसव्वुर भी नहीं पहुंच सकता। मैं यहां पर यह नुक्ता आपकी नजर करना चाहता हूं, और जहां पर इतने वली जिसने इतने अर्श अबूर करके फिर भी वहां पर उसका तसव्वुर नहीं जा सकता, और जिस मकाम पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदम लग जाए उस मकाम पर किसी वली की सोच और तसव्वुर नहीं पहुंच सकता। जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर होगा वहां कौन पहुंच सकता? जहां मेरे और आपके नबी का सर मुबारक होगा वहां कौन पहुंच सकता है? किसी की जुर्रत है, किसी की मजाल है कि मेरे नबी की शान को पहुंच सके, मेरे नबी के मर्तबे को पहुंच सके? बस आखिर में यही कहूंगा, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक जो मकाम और जो मर्तबा अल्लाह ने मेरे और आपके लजपाल करीम नबी को अता फरमाया वो किसी नबी को मिला ही नहीं है। और ये मर्तबा और मकाम और क़यामत के रोज आप देखेंगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सूरह वद्दुहा क्या फरमाते हैं अल्लाह? वलल आखिरतु खैरुल लका। घर में कुरान है, जाके इसका तर्जुमा जरा देखिएगा, इसका मफहूम जरा पढ़िएगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, इसका तर्जुमा क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसकी तफसीर क्या है? इसकी तफसीर यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हम आपको इतना देंगे कि आपकी हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से मजीद बेहतर हो जाएगी। हम इतना अता करेंगे जो वक्त गुजर चुका है उससे आने वाला और मजीद बेहतर होगा, यानी आपकी शानें और बुलंद हो जाएंगी और मकाम मर्तबा बुलंद हो जाएगा। और जिस नबी का मकाम ये है दुनिया के अंदर अल्लाह ने आपको रसूलों का ताजदार बना दिया है, पता नहीं मैदान हशर में रब और कितना मकाम अता फरमाए। रब अल्लाह के नबी को मकाम महमूद पे बिठाएगा। ये मेरे नबी का सफर मेराज है। मेराज मेराज मीम आइन रा अलिफ जीम, मेराज उरूज से है। अल उरूज का माना होता है बुलंदी। मैंने सुबह भी दर्स के अंदर ये बात अर्ज की है, इत्तेफाकन सुबह भी दर्स के अंदर हमारा ये कुदरती तौर पे इत्तेफाकन ये दर्स चला। आज मेराज की रात है, सुबह मेराज का दिन था, तो आज हमारा जो कुरान का दर्स है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 15वें पारे की इब्तिदा से शुरू हुआ है, हुजूर के मेराज से शुरू हुआ है। तो हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब फरमाते हैं मुझे वहां ले जाया गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है काबा कौसैनी औ अदना, काबा कौसैनी औ अदना। कौस अरबी जुबान का लफ्ज है, ये कहते हैं तीर कमान को। कमान होता है ना जिसके अंदर तीर रख के चलाया जाता, कमान। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला ने इसकी मिसाल पेश की है। फरमाते जैसे आपके ये अबरू है ना, अबरू ये फिरे हुए, कि कौस की मिसाल है। कौस ऐसे होता है जैसे आपके अबरू हैं ऐसे फिरे हुए। फरमाते हैं कि इससे मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया काबा कौसैन औ अदना। फरमाते हैं कि मेरा महबूब फऔहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह का कुरान कहते हैं वो करीब हुआ,
کون قریب ہوا؟ کوئی پتہ نہیں، اللہ قریب ہوا یا اللہ کا رسول قریب ہوا؟ وہ قریب ہوا. پھر وہ قریب ہوا، کتنا قریب ہوا؟ قاب قوسین او ادنا، فرمایا تمہارے ابرو کے درمیان جو فاصلہ ہے او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جائیں. ایک مسئلہ سنا دوں یہاں پر آپ کے عقیدے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جائیں، اللہ تجلی ڈالے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو جائیں، غشی میں چلے جائیں، پھر ہوش آئے. تمام مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ کی نظر میں یہ کمال آ گیا کہ دور دراز رات کے اندھیرے میں چلتی ہوئی چیونٹی کو پہاڑ کے اوپر دیکھ لیتے تھے، ایسے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر ہو. اور جس کو صفاتی نور کا تجلی ملے، برداشت بھی نہ ہو سکے، اس کی نظر میں یہ طاقت آ جائے کہ رات کی تاریکی میں پہاڑ، کالے پہاڑ پر چلتی ہوئی کالی چیونٹی کو ایسے دیکھیں جیسے ہاتھ پر ہو. جو قاب قوسین او ادنا کا مقام پا کر آیا، اس کی نظر میں کیا عالم ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے، ایک دفعہ پڑھ لیجئے، یہ شان ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا. بن دیکھے فدا ہے سارا جہاں، بن دیکھے فدا ہے سارا جہاں، دیدار کا عالم کیا ہوگا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری کو اپنی مقدس بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. وآخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین. مسجد کے لیے جتنے احباب نے تعاون کرنا ہے